الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو الگ سے شان عطا فرمائی اور ہر نبی کا مقام اپنا اپنا ہے، اور ہر نبی کی ولادت اور ہر نبی کا اس دنیا سے جانا، رخصت ہونا، اور اسی طرح سے اس دنیا کے اندر جو عرصہ رہنا، وہ تمام جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے اس میں معجزات رکھے ہیں ان میں کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے ہونے پر اس کا اعتماد پختہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد صاحب کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ آپ کی والدہ نے ایک منت مانی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منتیں کہاں لکھی ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے، یہ قرآن پاک میں مکمل واقعہ موجود ہے۔ جو اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ قرآن پاک میں مکمل واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی والدہ نے منت مانی کہ میری یہ جو اولاد ہوگی، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، پیٹ میں ہے، تو آپ نے منت مان لی جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اس کو چھوڑ دوں گی، اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، تو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ وقت گزرتا گیا، آپ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جن کا نام مریم رضی اللہ تعالی عنہا رکھا گیا، اور آپ نے جیسے کہ منت مانی تھی اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت بیت المقدس کے متولی تمام علماء اور تمام کے سردار جو تھے حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور آپ ان کی پرورش کرنے لگے، اور وقت گزرتے گزرتے آپ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اوپر بلائی منزل پر ایک جگہ مقرر کر دی جس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتی، اور وہاں پر ایک محراب قائم ہو گیا جس میں وہ عبادت کرتی، وہ مخصوص جگہ کر دی گئی۔ اب وقت گزرتا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی دیکھ بھال کے لیے صبح و شام آتے اور دیکھ بھال کرتے اور پوچھتے کچھ کھانا، کچھ لینا، کچھ یعنی کہ جو ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں آئے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک دن پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ دیکھا، اب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت ہو چکی تھی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، اولاد نہیں تھی آپ کے ہاں۔ آپ نے بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارہا دعائیں کی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا. کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات دکھانا کچھ اور چاہتی تھی، بتلانا کچھ اور چاہتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بے موسم پھل محراب مریم میں ہوتے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر، جس جگہ پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت فرماتی، اللہ کی نیک بندی وہاں پر موجود رہتی، اللہ کی عبادت کرتی، اس بابرکت جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک، اب میری موسم تو ختم ہو چکی ہے اولاد پیدا کرنے کی، لیکن تو اگر چاہے، جیسے کہ یہاں پر بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، تو میری موسم ختم ہو چکی، مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے. اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو بھی نبوت سے نوازا. اللہ اکبر. دیکھیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نوازا. اور یہ مکمل واقعہ جو ہے سورہ عمران میں یہ موجود ہے پڑھا. اچھا، اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے کا جو سفر شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. کس لیے چن لیا؟ اپنے نبی کے لیے چن لیا. یعنی کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا. اور کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داخل فرمایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے داخل ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سارا ماجرا سناتے ہیں. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ جب آپ کی ولادت کا وقت ہوا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ویرانے میں چلی جاتی ہیں. ایک خشک درخت کے نیچے، جو کھجور کا درخت تھا، خشک تھا، اس کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اور وہاں پر وہ جو درخت تھا کھجور کا، جو خشک تھا، وہ تر و تازہ ہو گیا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر ایک نہر جاری فرمائی جس میں سے آپ پانی تناول فرماتی اور کھجور کے درخت کو ہلاتی، اس کی ٹہنی کو ہلاتی تو وہاں سے پکی کھجوریں آتی اور آپ تناول فرماتی. وقت گزرتا گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور بنی اسرائیل کی قوم کی طرف جب آئیں تو لوگوں نے آپ پر بہتان باندھے، لوگوں نے آپ پر تانے کسے، لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا. کوئی کہتا، اے مریم تمہاری والدہ تو پاک دامن تھی، تمہاری والدہ تو نیک تھی. اے مریم تمہارا باپ تو نیک تھا، وہ تو بھلے انسان تھے، وہ تو بھلے لوگ تھے، تمہارے اندر یہ چیزیں کیسے آئیں، تم نے یہ کیسے کیا؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے آخر کار یہ کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بچے سے پوچھ لو. لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے جواب دے گا، یہ تو تمہاری گود میں ہے، یہ کیسے بولے گا، تم ہی بتاؤ. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ سے ابھی کلام ہو رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے. یہ آپ علیہ السلام کی پہلی تقریر تھی. اللہ اکبر. والدہ کی گود میں ہیں. میں جس کا مفہوم عرض کروں گا، آپ نے
اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، اور میرا نام یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مکمل ماجرا سنایا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کی والدہ کی پاک دامنی کا ثبوت دیا گیا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی زندگی یہاں تک کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اور یہ جو میں نے سنایا ہے واقعہ، یہ قرآن پاک میں سورہ العمران، سورہ النساء، سورہ مریم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ مختلف جگہوں سے تھوڑا تھوڑا یہ لیا گیا تو تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرامات، انبیاء کے معجزات یہ دیکھ کر تاکہ ہمارا ایمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہو سکے، اور رب تعالیٰ کہ اس جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو ہمیں معلوم تو ہے جب یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو اس کی اس صفت پر ہمارا اعتماد، ہمارا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ولیوں سے جس طرح سے کام لے سکتا ہے، وہ چاہے تو پتھروں سے چشمے جاری فرما سکتا ہے، وہ چاہے تو آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔